کیا آپ نے پھر اللہ سے دعا کی؟ اس موقع پر میں نے سوچا کہ صرف اللہ ہی خدا ہو سکتا ہے۔ لاشعور میں اب بھی یہی تھا، تو میں اللہ سے دعا کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں ایک اور غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے دعا کروں جو کہ کائنات کا خالق نہ ہو، لہٰذا میں نے دعا نہیں کی اور پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے دن میرے آنسو بہ رہے تھے، مستقل نہیں لیکن میں نے رونا شروع کر دیا تھا اور میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے، میں کیوں رو رہا ہوں اور میں کیوں پریشان ہوں۔ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے، سارا دن آنسو بہتے رہے۔ جمعے کی صبح میں اٹھا تو میرا بستر گیلا تھا، تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، اس لیے بستر بھیگ گیا ہے، میرا بستر آنسوؤں سے۔ میں نے سوچا اس حالت میں جینے کا کیا جواز ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس حالت میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا تمہیں خود کو مار دینا چاہیے، اور میں نے سوچا پتا ہے کیا، یہ ٹھیک ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں خود کو مار کر اس پریشانی سے نجات پا سکتا ہوں، تو خود کو مارنے سے پہلے کیوں نہ ایک چانس لیا جائے اور اس اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، پہلے بھی تو بہت سی بار میں غلط تھا۔ مجھے یاد ہے صبح کے 10 بجے تھے، جمعہ کی صبح، اور میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں، اور اگر تو خدا ہے تو یہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے، میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر۔ اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے۔ یہ بہت عجیب تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا، میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف اور اوپر سر کی طرف اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف، اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے۔ دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے، ان کا کھانا بہت اچھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں پہلے وہاں گیا تھا تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا، تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا، میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میرا خدا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے مسلمان کر دو، مجھے کیا کرنا ہے، کیا میرا خون لینا ہوگا، ہم کیا کرنے والے ہیں، میں دستخط کر دوں گا، تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ہے، یہ بہت سیدھا سادہ ہے، آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا سنو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا، اور میں جیسے مسلمان ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا، اور اس نے کہا یہ اہم ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ، میں کیسے مان لوں، یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے، ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا۔ جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک، میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں، لیکن انسان کے الفاظ میں۔ یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا، میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا چلو پھر مجھے قائل کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری چیزوں پر بات کر لی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا، اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا، اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا، یہ ضرور الہامی علم ہے۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟